اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سب سے پہلا سوال آیا ہے، مقلد اور غیر مقلد کا فرق۔ میں لگ بھگ کافی وقت سے اور زیادہ دلائل جمع کر کے میں نے سوچا کہ ایک شارٹ سا ویڈیو بنا دوں۔ سب سے پہلے تو آپ حضرات جو مقلد اور غیر مقلد کا فرق جاننا چاہتے ہیں یا جس پہ یہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، وہ لوگوں کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ آپ ان سے جب بھی بات کریں تو ان سے پوچھیے کہ کیا آپ کو مقلد اور غیر مقلد لکھنا آتا ہے؟ نہیں آتا تو پھر آپ کو بہت پہلے سے سکھانا پڑے گا، پہلے آپ کو الف با تا سکھانا پڑے گا۔ چلیے، اگر لکھنا آتا ہے تو پھر مقلد اور مخلد میں کیا فرق ہے؟ اگر وہ جا ہا خا والا خا اگر آ رہا ہے یا فے قاف کا والا قاف آ رہا ہے تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، ہمیشہ جب کبھی بھی کسی لفظ کی تحقیق کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کو لکھ کے دیکھا جاتا ہے کہ اس کا مادہ کیا ہے، وہ کس مٹیریل سے مل کے بنا ہے۔ جیسے آپ میرے خیال میں اکثر لوگ یہ جانتے ہیں، 3 حروف 3 لیٹرز سے مل کے ایک لفظ بنتا ہے عربی زبان کا۔ ایک قاعدہ ہے، ایک فارمولہ ہے جو دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے۔ جب آپ کو مٹیریل دے دیا جاتا ہے تو اس مٹیریل کے سہارے یا اس کے ذریعے سے ایک ورڈ بنایا جاتا ہے، صابر، صاد بے رے۔ جب آپ نے یہ 3 حرفوں کو جوڑ کے تینوں پہ زبر لگا دیا تو وہ صبرا بن گیا، لیکن آٹومیٹیکلی یہ ورڈ اس فارم میں جا کے گرے گا کہ اس نے صبر کیا۔ اگر اس کے پہلے یا لگا دیا جائے، یصبرو، وہ صبر کر رہا ہے، فعل المضارع ہو گیا، کنٹینیوس ٹینس، وہ پاسٹ ٹینس ہو گیا۔ اصبر، یہ آرڈر ہے، اگر الف لگا دیا جائے کہ تم صبر کرو، اصبر، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آپ کو بہت جگہ قرآن میں ملے گا اصبر۔ اب یہاں سے الف نکال کے سواد کے بعد اگر الف لگا دیا جائے تو صابر، صبر کرنے والا۔ اب اس کو میل سے فیمیل بنانا ہے تو را کے بعد ایک تا مربوطہ لگا دیجیے، صابرہ، یعنی صابر عورت۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، اس کے ایک ورڈ کے فارمز بنتے ہیں، الگ الگ شکلیں بنتی ہیں۔ اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ورڈ کیا بیان کر رہا ہے، اس کا مدعا کیا ہے۔ اس کو پورا سینٹنس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میم لگ جائے، مصبر، صابر، صابرین، صابرات، صابرون، صرف صبر کے آس پاس تھوڑا بہت چینج کر کے ایک پورا سینٹنس آپ کو ترجمہ کرنا پڑے گا۔ اسی لیے مخلد خلدہ سے ہے، خالدین فیہا ابدا، یعنی وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ خالد، رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا۔ اور مقلد تقلید سے ہے، قلدہ۔ قلدہ اصل میں کسی چیز کو باندھ کے اس کے اختیارات کسی اور کے ہاتھ میں دے دینا۔ جیسے آپ اپنے پاس پیٹس پالتے ہیں، کتے کے گلے کا پٹا اور گھوڑے کے گلے کا پٹا، اور آپ کوئی جانور رکھتے ہیں تو اس کا پٹا اس کی باغ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو یہ ہے قلدہ۔ تقلید اصل میں پوری دنیا کا ہر انسان کرتا ہے۔ تقلید فالو کرنا اتباع کہتے ہیں اصل میں تو، لیکن تقلید اور اتباع میں فرق یہ ہے، تقلید بنا سوچے سمجھے، بنا عقل لگائے کے اپنی مرضی، اپنا سب کچھ کسی کے ہاتھ میں دے دینا۔ ظاہر بات ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بیسیکلی وہ کیا کرتا ہے؟ تقلید کرتا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کی، اپنے اساتذہ کی کاپی کرتا ہے۔ وہ جیسے وہ کر رہے ہیں یہ بھی کرتا ہے، بنا سوچے سمجھے۔ اس کو جو بول دیا گیا، بیٹا یہ گندی چیز ہے، جی اچھا، یہ اچھی چیز ہے، اس کے ذہن میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جہاں وہ آہستہ آہستہ غور و فکر کرنے لگتا ہے، پھر یہ کہتا ہے اپنے بڑوں سے کہ آپ نے یہ جو ہم کو بچپن سے سمجھایا ہے، یہ جو ہے ایسا نہیں ہے،
اس کی اصلی حقیقت یہ ہے۔ بالکل اسی طرح جب دنیاوی معاملات میں پورے آپ دن بدن ترقی کرتے ہیں، آپ کے پاس ایک زمانے میں کیلکولیٹر نہیں تھا، آپ نے کیلکولیٹر ایجاد کیا، آپ کے پاس کمپیوٹر نہیں تھا، آپ نے کمپیوٹر ایجاد کیا، آپ کے پاس موبائل فون نہیں تھا، آپ نے موبائل فون لیا، اس کے بعد اس میں انٹرنیٹ ڈالا، اس کے بعد اس میں ایکس رے آ گئے، اس کے بعد اس میں بی پی چیک کرنے کے سینسرز لگائے گئے، بہترین کیمرے ہیں اس کے اندر۔ اب کئی مشینز مل کے ایک موبائل بن گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقلید چھوڑ کے تحقیق کا طریقہ ہے۔ اب تک میرے جو بڑے کرتے رہے والوں کا ریڈیو تھا، اب مجھے ایسا کچھ کرنا ہے کہ یہ ریڈیو آن کرنے کے بعد فوراً سٹارٹ ہو جائے۔ تو یہ والوں کا سسٹم ختم کر کے ٹرانزسٹرز کا سسٹم شروع ہوا۔ اس کے بعد والی جنریشن نے آئی سیز لگائے، انٹیگریٹڈ سرکٹ۔ اس کے بعد کے جو ہے ان لوگوں نے ڈیجیٹل آئی سیز بنا لیے، مائکرو چپس۔ غرض یہ ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ اب چونکہ اگر اس بات کو آپ تقلید کو اسلامک سبجیکٹ میں لا کے رکھ کے دیکھا جائے تو لازمی بات ہے، بچہ اسلام بھی اپنے باپ سے ہی سیکھتا ہے، اپنی ماں سے سیکھتا ہے، اپنے استاد محترم سے سیکھتا ہے، لیکن آگے جانے کے بعد اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ استاد نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں، کیا کیا کمزوریاں ان کے کام میں رہ گئی ہیں۔ غلطی الگ چیز ہے، کمزوری الگ چیز ہے۔ دیکھیے آپ، ایک سبجیکٹ ایسا ہے قرآن میں کہ آج تک 1446واں سال شروع ہو گیا، 45 سال مکمل ہو چکے ہیں، کسی نے اس آیت کے اوپر غور نہیں کیا۔ اگر کیا ہوگا تو لکھا نہیں ہوگا، اگر لکھا ہوگا تو وہ ضائع ہو گیا ہوگا۔ آج جو مارکیٹ میں بکس ہیں، آج جو انفارمیشن اسلام کے بارے میں ہے، آج جو انفارمیشن قرآن کے بارے میں ہے، وہ موجود ہے۔ تو جتنی بھی موجود ہے اگر آپ اس میں تلاش کریں تو وہ بھی کمپیوٹرائزڈ ہو چکی ہے۔ آپ ایک لفظ تحقیق کریں، آپ کے سامنے بے شمار، ابھی میرے بیان کے بعد آپ گوگل میں لکھیے تقلید، دنیا بھر کی جتنی کتابیں اب تک لکھی چھپی گئی ہیں وہ سب اس کے اندر فیڈ کر دی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو انفارمیشن ملے، اور انفارمیشن ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ جو انٹرنیٹ یوز کریں گے ان کو فائدہ پہنچے۔ انہوں نے انفارمیشن غلط نہیں ڈالی، جو انفارمیشن بھی ملی انہوں نے ڈال دیا گوگل میں۔ اس میں آپ کو ہر مسلک کے، ہر فرقے کے لوگوں کی انفارمیشن ملے گی۔ اکثر لوگ ڈراتے ہیں کہ گوگل پہ آپ کو قادیانیوں کا قرآن ملے گا اور منکرین کا قرآن ملے گا۔ ارے ملنے دو بھائی، آپ اصلی قرآن کون سا پڑھ رہے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں جو قرآن ہے، اگر بائی مسٹیک پرنٹنگ میں ایک صفحہ ادھر کا ادھر ہو جائے تو آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ یہاں سے ایک صفحہ غائب ہے؟ حفاظ کو میں نے غلطی کرتے ہوئے دیکھا ہے، نمازوں میں غلطی کرتے ہوئے دیکھا ہے، تراویحوں میں غلطی کرتے ہوئے دیکھا ہے، پیچھے سے لقمہ دیا جاتا ہے۔ کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کوئی لقمہ دینے والا نہیں ہوتا، وہ دو دو رکوع چھوڑ کے گزر گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ بیچارے انسان ہیں وہ بھی۔ غرض یہاں آج میں آپ کو فرق جو بتانا چاہ رہا ہوں مقلد اور غیر مقلد کا، کہ آپ شروع میں تو ہمیشہ مقلد رہتے ہیں۔ یاد رکھیے بات، آپ اپنے بڑوں سے ہی کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ کوئی بھی سنگر، کوئی بھی آرٹسٹ جب انڈسٹری میں آتا ہے تو وہ اپنے بڑوں کی کاپی کر کے ہی آگے آتا ہے، پھر اپنا وہ رنگ دکھاتا ہے دنیا کو، وہ اپنی انفرادیت بتاتا ہے دنیا کو کہ دیکھیے میں سب سے یہاں پر مختلف ہوں۔ یہ تو ایک اچھی بات ہے، اس میں بری بات کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ جو حضرات غیر مقلد کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ صرف 4 اماموں کا انکار کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالکی اور حنبلی، کہ ہم یہ اماموں کو نہیں مانیں گے، ہم ان کی تقلید نہیں کریں گے، ہم جو ہے ڈائریکٹ حدیث لیں گے۔ تو ڈائریکٹ حدیث لیں گے تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوئی کتاب لکھی ہوئی ہونا چاہیے، عمر بن خطاب، عثمان غنی، علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کتابیں لکھی ہوئی ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر بھی ایسی تصدیق ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں سے یہ چاروں خلفاء کی کوئی لکھی ہوئی کتاب کسی کے پاس بھی ایک لفظ کا فرق نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ امام ابو حنیفہ کو خیال آیا، امام مالک کو خیال آیا، امام احمد بن حنبل کو خیال آیا، امام شافعی کو خیال آیا، رحمت اللہ علیہم اجمعین کلہم، ان کو خیال آیا، خلفاء کو خیال نہیں آیا کہ کچھ کتاب لکھ کے جانا چاہیے۔ جب قرآن لکھی جا رہی تھی، کاتب وحی عبداللہ ابن عباس،
تو اسی ٹائم پہ یہ کیوں نہیں لکھے آپ لوگ؟ تو یہ عبداللہ ابن عباس کی کوئی چیزیں لکھی ہوئی ہونا چاہیے. ابو ہریرہ سے روایت ہے تو ابو ہریرہ کی لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں ہے آپ کے پاس؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 83-84 سال کے بعد ایک شخص اٹھتا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ نبی کے نام پہ جھوٹ بکا جا رہا ہے, ہر آدمی آ کے اپنے اندازے لگا رہا ہے, لہٰذا اس کو قلم بند کرنا چاہیے. انہوں نے کچھ 280-270 مالک بن انس نے وہ جمع کر لیا ہوگا. یہ بھی سب ہم پڑھتے ہیں, کوئی گارنٹی نہیں ہے. میری ملاقات نہیں ہوئی امام مالک سے, امام ابو حنیفہ سے, بخاری مسلم سے. اب 200-250 سال کے بعد کچھ لوگ عراق اور ایران سے آ کے کچھ محنت کر رہے ہیں, تو ان میں اور ان ائمہ میں بڑا فرق ہے. یہ محدثین ہیں, وہ ائمہ ہیں. اصل میں امام کہتے کسے ہیں؟ سامنے ٹھہرنے والے کو, لیڈر امامت کر رہا ہے وہ. وہاں اس کو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ جتنی انفارمیشن رکھتا ہے اسلام کے بارے میں اتنی عام آدمی نہیں رکھتا جتنا اس نے محنت کی ہے. اچھا, محنت بھی کیا ہے تو عالم, فاضل, مفتی, اسکالر, پھر اس کے بعد امام. یعنی امام وہ شخص ہوتا ہے کہ جو آپ کی زندگی کا ایک ایک معاملہ, ایک ایک لمحے پہ اس نے غور و فکر کیا ہو, اور وہ عقلی اعتبار سے بھی بڑا شاطر ہو, اور پھر قرآن کے اوپر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ اتنا ماہر ہو کہ فوراً اس کو یاد آئے کہ یہ مسئلہ فلاں وقت پہ فلاں صحابی کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے, یہ کہا ہے, انہوں نے فتوے دے دیے. اصل میں یہ چاروں ائمہ اس وقت کی حکومت کے رجسٹرڈ مفتی ہوا کرتے تھے, جسے مسلک کہا جاتا ہے. اس بیان کے بعد میں ایک بیان ریکارڈ کرنے والا ہوں. مسلک اور فرقہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. مسلک کیا ہے؟ اسی لیے آج دیکھیے آپ, مسلک کے کئی اختلافات ہونے کے باوجود بھی ان میں آپس میں دشمنی نہیں ہے. کوئی شافعی بھی ہے, کوئی مالکی بھی ہے, کوئی یہ بھی ہے, پڑھتا ہے. عرب اکثر حنبلی ہیں, یہ جو یہاں کے جو عرب ہیں, یا شافعی مکس ہیں اس میں, لیکن وہ حنفی سے نفرت نہیں کرتے. لیکن نفرت کب پڑتی ہے؟ فرقے بننے کے بعد. میں فلاں فرقے سے ہوں, وہ حرام ہے, وہ کفر ہے, وہ بدعت ہے, وہ شرک ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ طریقے میں چھوٹا موٹا اختلاف ہے تو رہنے دیجئے, اس کی سمجھ ہے وہ. لیکن یہاں تو آپ بنیاد ڈال کے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کی چکر میں باقی کے تمام لوگوں کو کافر کا فتویٰ دے رہے ہیں, غلط کا فتویٰ دے رہے ہیں, گمراہ کا فتویٰ دے رہے ہیں. غرض یہ کہ تقلید جو ہے وہ بنا سوچے سمجھے اپنے ارادے, اپنا سب کچھ. اچھا, اس کے اندر کچھ کاہل لوگ ہوتے ہیں. پوری زندگی گزر گئی, میں حنفی ہوں بھائی, میرے ابا نے کہا تھا میں حنفی ہوں. میں نے کبھی زندگی میں یہ کوشش نہیں کی کہ امام ابو حنیفہ نے ایسا کون سا مسئلہ اٹھایا تھا جو قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تاریخ جس نے بھی لکھی ہے تو وہ طبقات ابن سعد ہے, اور دوسری کتابیں وہ بھی تقریباً یہی 200-250 سال کے بعد آپ کو ملیں گی. تو آخر پھر یہ مسئلہ کیا ہے؟ اتنی جو ہے محنت کوئی نہیں کرتا. بس فلاں مولوی صاحب نے بول دیا. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے, آج آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں قسم کھا کے بولیے, کیا آپ نے بخاری یا مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, امام ابو حنیفہ, شافعی, مالکی, حنبلی, ان کی کوئی کتاب پڑھ کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہ مجھے اطمینان ہو گیا ہے کہ میرے ابا یہ کتاب کو فالو کرتے تھے, آج میں وہی کتاب کو پڑھ کے فالو کر رہا ہوں. چلیے آپ نے فالو کرنا شروع کر دیا, کتاب مکمل ہو گئی 1 سال میں, 2 سال میں. پہلے 2 سال آپ نے حنفی طریقے سے نماز پڑھ لی. کیا آپ کا یہ فریضہ نہیں ہے کہ ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ آخر اسلام میں فرق کیوں پڑا؟ محمد الرسول اللہ تو ایک ہی تھے, 4-5 کاپیز تو نہیں تھے. فلاں گاؤں میں جا رہے ہیں تو ایک طریقے سے پڑھ رہے ہیں, فلاں فجر میں دوسرے طریقے سے, تیسرے طریقے. اچھا, بعض نالائق یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے 4 طریقے سے نماز پڑھی. وہ ملانے کے لیے بیچارے بولے بھالے, آپ نے کبھی ہاتھ یہاں باندھا, کبھی یہاں باندھا, کبھی یہاں باندھا, محض اس لیے کہ بھائی آپ لوگ لڑو مت, ایک جھوٹ بول دیا نبی پہ. ایسے کیسے ممکن ہے کہ نبی جو ہے لوگوں کو کنفیوز کریں, آپس میں لڑانے کے لیے ایک بیج ڈال کے جائیں؟ یا پھر جب ہی سمجھا دینا تھا کہ دیکھو میاں یہ ہاتھ باندھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم کہیں بھی باندھو چلے گا. اور حقیقت یہی ہے, حقیقت یہی ہے. مجھے ادب سے کھڑے رہنا ہے, میں ایسے کھڑے رہتا ہوں, کوئی ایسے کھڑے رہتا ہے.
کوئی بالکل سیدھے ہاتھ رکھ کے بھی کھڑے رہتا ہے، وہ باندھتا بھی نہیں ہاتھ۔ اصل مسئلہ ہے ادب کا، اصل مسئلہ ہے جو سبق وہاں سے دیا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کا۔ اصل مسئلہ ہے آپ اپنے رب کے سامنے سرنڈر ہو کے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو اپنی غلطیوں پہ پچھتاوا ہے اور آپ کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا سیکھنے آئے ہیں آپ؟ فساد سیکھنے آئے ہیں؟ مسجد سے نفرتیں لے کے جا رہے ہیں کہ میرے بازو بریلوی کھڑا ہوا تھا، یہ ادھر دیوبندی تھا، ادھر میرے جو پڑھانے والا ہے وہ اہل حدیث ہے، وہ وہابی ہے میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، وہ بریلوی ہے میں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی میری، یا وہ شیعہ ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کس نے کہا آپ سے کہ نماز ہوتی ہے اور نہیں ہوتی ہے؟ آپ کی تو نماز شروع سے آخری تک ہوئی نہیں آج تک، کیونکہ آپ نے سمجھ کے نہیں پڑھا۔ اللہ کی نظر میں آپ کی نماز ہوئی نہیں ہوئی یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں نا، تو آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیے۔ اللہ اکبر بولتے وقت آپ کا ذہن کہاں تھا؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ جانتے ہیں آپ؟ ربنا لک الحمد جانتے ہیں آپ؟ سبحان ربی الاعلیٰ کے معنی معلوم ہے آپ کو؟ سبحان ربی العظیم معلوم ہے؟ سورہ فاتحہ کا ترجمہ معلوم ہے؟ ایک ایک لفظ کا الگ الگ معنی معلوم ہے؟ کیا مبتدا ہے، کیا خبر ہے، کیا میل ہے، کیا فیمیل ہے، کیا پریزنٹ ٹینس ہے، کیا جو ہے فیوچر ہے، کیا پاسٹ ٹینس ہے؟ آپ کو کچھ نہیں پتہ۔ کیا اپوزٹ ورڈز ہیں، کس کا کیا مادہ ہے، کون سا لفظ کیا شکل میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ امام صاحب اب اچانک شروع ہو گئے کوئی بھی ایک رکوع، تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس سورے سے لیا گیا رکوع ہے، کیوں پڑھ رہے ہیں جہری نماز، پھر جہری کیوں ہے، سری کیوں ہے؟ آپ تو پھر وہی لکیر کے فقیر والی بات ہوگی۔ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ کہ اللہ آپ کی یہ چیزیں قبول کرے گا؟ اور اللہ کیوں قبول کرے گا؟ اللہ نے دی ہے آپ کو، قبول آپ کو کرنا ہے۔ آپ کی نماز ہوئی نہیں ہے اور یہ اگر دیکھنا ہے تو اپنی زندگی دیکھیے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جو تم پڑھنے کے لیے آ رہے ہو، یہ بے حیائی، جھوٹ، برائیاں، گناہوں سے تمہیں روکتی ہے۔ اگر آپ کا جھوٹ جیسے کا ویسا ہے، آپ کی جہالت جیسی کی ویسی ہے، آپ کی اندھی تقلید جیسی کی ویسی ہے، تو آپ کی نماز تو ہوئی نہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، کیوں گئے؟ علاج کروانے کے لیے گئے۔ آپ نماز کو کیوں آئے؟ بے حیائی اور نافرمانی دور کروانے کے لیے، کچھ علم سیکھنے کے لیے، تاکہ میں گندگی سے بچ سکوں، اور گندگی سے بچوں گا تو جنت میں جاؤں گا۔ اب آپ واپس نکلے دوائی لکھوا کے، ایک پیپر لے کے، امام صاحب نے تو سنا دیا، قرآن بھی رکھی ہوئی ہے، چاہو تو وہاں سے لا لو اٹھا کے۔ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے نا بھائی، آپ 200 صفحے جو ہے A4 سائز کے چھپوا کے رکھیے، ادھر ایک آیت، ایک رکوع، ادھر ایک رکوع، سب کو بانٹ دیا جائے کہ بھائی آپ اپنا اپنا پیپر یہاں سے اٹھا لیں، جب تک میں آؤں گا 15-20 منٹ ہے وہ پیپر پڑھ لیں، اپنا ترجمہ پڑھ لیں، کیونکہ میں جہری نماز میں پہلی رکعت میں یہ رکوع پڑھنے والا ہوں فلاں سورے کا، دوسری رکعت میں یہ، ایٹ لیسٹ آپ کا ذہن نماز میں رہے۔ پھر جاتے جاتے وہ پرچی ساتھ لے کے جائیے آپ۔ اب وہ پرچی ساتھ لے جا کے، ڈاکٹر کا پرسکرپشن ساتھ لے جا کے، کیا تکیے کے نیچے رکھ کے سونا ہے، یا پانی میں ڈال کے گھولنا ہے، یا بار بار وہ پیناڈول اور وہ یہ اینٹی بائیوٹکس، یہ وہ ساری دوائیاں پڑھ پڑھ کے پھونکنا ہے؟ لپ سروس دیں گے تو آپ کی بیماری دور ہوگی؟ یہ ٹوٹل کانسیپٹ وہی ہے۔ جب تک آپ وہ چٹھی لے کے میڈیکل ہال نہیں جائیں گے، فارمیسی نہیں جائیں گے، وہاں سے دوائیاں خریدیں گے نہیں، پھر دواؤں کو باضابطہ اسی ترتیب کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ دیکھو، ناشتے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے یہ ایسیڈیٹی کی گولی لینا ہے آپ کو، ناشتے کے بعد آپ نے یہ اینٹی بائیوٹک لینا ہے، اس کے ساتھ پین کلر لینا ہے، دوپہر میں آپ کو صرف پین کلر لینا ہے، اینٹی بائیوٹک نہیں لینا ہے، کیونکہ اینٹی بائیوٹک کا ٹائم ہے 12 سے 12 گھنٹے۔ ایک زہر آپ کو دیا جا رہا ہے بیکٹیریا مارنے کے لیے، آپ کو پیراسیٹامول دیا جا رہا ہے آپ کی باڈی کے پین کو کم کرنے، آپ کے خون کے اندر ایک کاربن ڈال کے آپ کے احساس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ سمجھانا، یہ سمجھنا چاہیے، وہ دوائیاں لے کے اسی ترتیب سے استعمال کرنا ہے جس ترتیب سے ڈاکٹر نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 نمازیں دی ہے، اس میں سے 3 جو ہے وہ اینٹی بائیوٹک ہے، فجر، مغرب اور عشاء۔ ظہر اور عصر سری ہے، وہ آپ کو خالی پیناڈول کا کام کر رہی ہیں۔ آپ کو اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ مجھے یہ دوائی لے کے کھانا ہے، اس کے بعد اگر مجھے شفا ہوئی تو آپ کا ڈاکٹر کے پاس جانا، آپ کا فیس دینا، ڈاکٹر کی تشخیص، وہ پورا انویسٹیگیشن کر رہا ہے، وہ انالیسس کر رہا ہے، وہ سارے ٹیسٹ کروا رہا ہے، اس کی رپورٹیں آ رہی ہیں، اس کے بعد آپ کے لیے ایک دوا جو ہے تجویز کی جاتی ہے، پھر وہ دوا آپ صحیح طریقے سے خرید رہے ہیں، جو لکھا ہے وہی اس میں ہے،
کسی کے ساتھ پوڑی بدلی تو نہیں گئی ہے. گھر میں آ کے چیک کر رہے ہیں, ایک بار ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں, پھر بچوں کو بول رہے ہیں بیٹا اس میں دیکھو ڈیٹ آف ایکسپائری برابر ہے, ابھی باقی ہے دن, کھا سکتا ہوں میں؟ ہاں ڈیڈی کھا سکتے ہیں آپ. اس کو کھائیے. پھر اس کے بعد اس دوا کو جو اصل جس نے کریٹ کیا ہے, آپ کی باڈی کو جس نے ایک وجود بخشا ہے, اس سے یہ التجا کیجئے کہ میرے مالک یہ دوائی تیرے حکم کے مطابق میرے ہی جیسے کچھ بھائی تحقیق کر کے لائے ہیں, یہ ایک ڈاکٹر نے تعلیم حاصل کی ہے, اس نے ایک مجھے تجویز کیا ہے, اب میں یہ دوائی کھا رہا ہوں, اس میں شفا دینا یا نہ دینا تیرے ہاتھ میں ہے. 100 مریض آتے ہیں, پورے کے پورے ٹھیک نہیں ہوتے. اسی طرح 1000 آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, سب کو ہدایت نہیں ملتی. آپ کو یہ التجا کرنی پڑتی ہے پرسنل. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا ہوگا لا صلاۃ الا الفاتحہ, کوئی نماز نہیں ہوتی بغیر فاتحہ کے. یہ تو نہیں کہا کہ بنا فاتحہ پڑھے کے, صرف یہ کہا فاتحہ کے بنا نماز نہیں ہوتی. بھلے وہ امام پڑھے یا آپ پڑھے, اگر امام زور سے پڑھ رہا ہے تو آپ کو کانسنٹریٹ کرنا ہے. اذا قرئت القرآن فاستمعوا له, جب کبھی بھی قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو. وانصتوا, خاموش رہو, اس کے ساتھ ساتھ مت پڑھو. لعلکم ترحمون, ہو سکتا ہے تم پہ رحم کیا جائے. یعنی امام تمہارا جو ہے قرآن پڑھ رہا ہے اور تم کچھ اور پڑھ رہے ہو یا اس کے ساتھ ساتھ ریپیٹ کر رہے ہو, غور سے سنو اس کو اور خاموش رہو. سری میں تو آپ کو اپنی نماز پڑھنا ہے خاموشی کے ساتھ, اس کا اپنا ایک ریزن ہے, وہ معلوم کیجئے کیا ہے. اینٹی بائیوٹک کب کھانا ہے, بنا اینٹی بائیوٹک کے کب کیا کرنا ہے. ایگزیکٹلی آپ کو میں سیم مثال دے رہا ہوں, آپ کو فالو کرنا ہے. لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, کوئی بولتا ہے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, کوئی بولتا ہے نہیں پڑھنا ہے. میں نے اپنے آپ کو امام کے حوالے کر دیا ہے, اب امام غلطی کرے یا اچھائی کرے, اس کی نماز جیسی ہوگی ویسی میری بھی ہوگی. امام نماز میں اگر کوئی غلطی کرے تو اللہ آپ کو سزا دینا چاہیے. امام بغیر سمجھے کے پڑھے تو اس کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے نماز, آپ کے بھی منہ پہ دے ماری جانی چاہیے. بھائی امام قادیانی ہے, امام شیعہ ہے, امام بریلوی ہے, وہابی ہے, دیوبندی, آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس نے جو کچھ زور سے پڑھا ہے وہ صحیح پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے, بس. اگر آپ کے لیے وہ آیتیں نئی ہے تو, اگر آپ کو عربی زبان آ گئی ہے تو آپ کھڑے رہیے جا کے. مغرب کے لیے راستے میں سے کہیں جا رہے تھے, مغرب ہو گئی, آپ جا کے پیچھے ٹھہر گئے. اس نے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آپ کو سمجھ آ گئی کہ میں نے بچپن میں یہ یاد کیا تھا. یہ قریش کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو بزنس نے, ان کو موسموں نے اتنا جو ہے اٹریکٹ کیا کہ یہ لوگ یہاں سے جا کے سردی اور گرمی میں بزنس کرتے تھے, اور وہ بزنس سے فائدہ اس لیے اٹھاتے تھے کہ لوگ وہاں اس اللہ کے گھر میں کئی بت رکھ کے اس کی عبادت کے لیے آتے تھے, تو تمہارا سامان بھی بکتا تھا. تو یاد کرو جب اللہ نے تم کو بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں امن عطا کیا, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے نا. آپ کے ذہن میں ایک سبق یاد آ گیا, دوسرے میں اصحاب الفیل کا واقعہ آ گیا, تیسرے میں والعصر آ گئی. جو بھی صورتیں پڑھائی جا رہی ہیں, جو بھی آیتیں پڑھائی جا رہی ہیں, آپ کو سمجھنا چاہیے. اگر آپ وہ گولی کو سمجھ کے پوری دعا کر کے اہدنا الصراط المستقیم کے بعد وہ پڑھیں گے, اللہ مجھے اس گولی میں شفا دے. ہم کو بڑے سکھاتے تھے اللہ شافی اللہ کافی, ڈال لیا آپ گولی, تو آپ کو احساس بھی تو دلائیے کہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے اور وہی کافی ہے. یہ گولی تو میں اس لیے کھا رہا ہوں کیونکہ اس نے مجھے کوشش کرنے کا حکم دیا ہے کہ ایسے فری میں کوئی بھی چیز مت لو, تم محنت کر کے حاصل کرو. سمپلی سی بات ہے, اس کے لیے اتنے جھگڑے, پوری امت لڑ کے مر رہی ہے. لیکن مقلد اور غیر مقلد کا فرق کوئی نہیں بتا رہا. کیوں بھائی؟ آپ بتائیے لوگوں کو. ہر آدمی مقلد ہوتا ہے شروع میں, غیر مقلد تو غیر مسلم ہے, مقلد تو غیر مسلم ہے. جو ہندو بھائی ہمارا جو کرسچن ہے, کوئی دوسرا مذہب کا ہے, دوسرا دین والا ہے, آپ کو دیکھ کے تقلید کرے گا شروع میں, بعد میں آہستہ آہستہ وہ ایک ایک سبجیکٹ کو سمجھے گا. یہ بالکل مثال ایسی ہے جیسے آپ دوسری تیسری جماعت کے بچوں کو 2 کا ٹیبل یاد دلاتے ہیں, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8. وہ مقلد ہے آپ کا, پریکٹس کر لیا, کاپی کر لیا. اب اس کے بعد شروع میں بچہ آپ کے بازو نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر کے ایسے ہاتھ اٹھا رہا ہے, ایسا کر رہا ہے, جھک رہا ہے, یہ تقلید ہے باپ کی.
لیکن آہستہ آہستہ اس کو صورتیں یاد دلائی جا رہی ہیں. پھر وہ 7 سال کا ہو گیا تو اس کو ترجمہ سکھایا جا رہا ہے. 10 سال تک اس نے کم سے کم 10 صورتوں کا ترجمہ سیکھ لیا 10 سال کی عمر میں. لکھنا آ گیا اس کو. اب بیٹا یہاں سے یہ ٹریک پکڑو اور پوری قرآن لکھو. 30 سال کی عمر میں پوری قرآن اس کو یاد ہو جائے گی، پوری عربی آ جائے گی، پوری گرامر آ جائے گی، پوری قرآن اس کے ہاتھ سے لکھی جائے گی. ایک آیت 23 ایئرس میں نازل ہوئی ہے قرآن. آپ کا بچہ اگر 7 سال سے نماز پڑھانا سکھا رہے ہیں اس کو، آپ 7 ایئرس سے، 5 سال کی عمر سے 2 سال تک تو باڈی کی پریکٹس سکھا دیے. اس کے بعد 7 سال سے 1 سال کے اندر آپ نے 10 صورتیں یاد دلا دی. 10 مہینوں میں 10 صورتیں یاد ہوگی چھوٹی چھوٹی. اس کے بعد اور 2 سال بچے ہوئے، اس کے اندر آپ اس کا ترجمہ سکھا دیجئے، اس کو لکھنا سکھا دیجئے. چھوٹی چھوٹی 10 صورتیں بغیر دیکھے کہ اس کو لکھنا آنا چاہیے. اب 10 سال کے بعد وہ اپنا ہوم ورک خود شروع کرے گا. ایک ایک آیت کو نوٹ کرے گا، بورڈ پہ لکھ کے لگائے گا، یاد کرے گا، اس کی گرامر سیکھے گا. جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی استاد سے پوچھ لے گا. اکثر لوگ بولتے ہیں وہ فلاں عالم صاحب نے کسی استاد سے نہیں سیکھا، کسی مدرسے سے نہیں پڑھے. کیا مدرسے میں وہی نازل ہوتی؟ جبرائیل آتے کیا وہاں پر؟ جو بازار میں کتابیں مل رہی ہیں پرانے علماء کی وہی پڑھاتے ہیں. یا آپ کی دنیا کچھ الگ ہے، آپ کچھ الگ کھانا کھاتے ہیں، ہم لوگ کچھ الگ کھاتے ہیں. بھائی آپ سے زیادہ محنت کی ہے ہم لوگوں نے. آپ تو 3-4 سال مصیبت سر پہ لے کے میرے ابو نے ڈال دیا ہے اسکول میں، مدرسے میں. مجھے کیسے بھی فارغ کرنا ہے. پھر وہ باندھ کے آپ کو پھول وول پہنا کے جو تماشے کیے جاتے ہیں. ہمیں کسی نے پھول نہیں پہنایا میرے بھائی. ہم تو جب سے شعور آیا 1989-90 سے قرآن لکھے جا رہے ہیں. ایک ایک لفظ کے اوپر غور کر رہے ہیں اور دنیا بھر کے سارے کام ہو رہے ہیں. انٹرٹین بھی ہو رہے ہیں، انٹرٹین کر رہے ہیں، دنیا گھوم رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، دولت حلال کی کما رہے ہیں، حلال کی جگہ پہ خرچ کر رہے ہیں، چیریٹی کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں. سب کچھ ہو رہا ہے. یہ تقلید اور غیر تقلید کا جو معاملہ ہے. اچھا یہ جو کہتے ہیں کہ ہم غیر مقلد ہیں، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ محدثین کو پڑھ کے جو حدیثوں کا کلیکشن کیا انہوں نے، یا مورخین کہہ لیجئے، تاریخ جس نے جمع کی ہے، ان ائمہ کے بارے میں برا بھلا بولتے ہیں اور ان لوگوں کے بارے میں برا بھلا بولتے ہیں جو بیچارہ ایک امام کے پیچھے چل رہا ہے. چلو بھائی کنفیوژن کی کیا ضرورت ہے. میں شافعی ہوں، امام شافعی کو ہمارے ابا نے پڑھ کے سنایا، میں چل رہا ہوں اس پہ. آپ تو 6 اماموں کے غلام ہیں. آپ تھوڑا اس میں سے لے لیتے، آپ تھوڑا اس میں سے لے لیتے. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کو آپ نے لاک کر دیا ہے. کیوں بھائی؟ کیوں لاک کیا آپ نے؟ آپ ہوتے کون سیاستہ کو لاک کرنے؟ قرآن میں کوئی آیت لکھی ہوئی ہے کہ پہلے حنفی آئیں گے، پھر شافعی آئیں گے، مالکی آئیں گے، حنبلی آئیں گے، پھر اس کے بعد ایران سے کچھ 6 لوگ آئیں گے، تم ان کی جو ہے تقلید کرنا؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے. بہرحال اللہ رحم کرے. آدھے گھنٹے کا میسیج ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. آپ لوگ اتنا وقت دے کے میری باتوں کو سن رہے ہیں. یہ جھگڑا ختم کیجئے پلیز. ذہن کو کھلا رکھیے. کسی کو برا بھلا بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں خود بھی بولتا ہوں، لیکن میں ان کے بارے میں بولتا ہوں جو کھلے عام کفر کر رہے ہیں، جو کھلے عام اچھا کام کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. بیٹھے بیٹھے مولانا مودودی کے بارے میں ایک ویڈیو بنا دیا، بیٹھے بیٹھے غامدی صاحب کے بارے میں کچھ بھی بول دیا، اور پھر دوسروں کو بولتے ہیں کہ آپ غیبت کر رہے ہیں. پھر آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کو غیبت معلوم ہی نہیں ہے. آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں تبت یدا ابی لہب وہ تب پڑھ رہے ہیں. جب سے آپ غیبت کر رہے ہیں ابو لہب کی. کیا ابو لہب کے سارے گناہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال کے آپ کی اچھائیاں ان کو ڈال دیا جائے؟ اس طرح تو ابو لہب بہت جلدی انبیاء کے ساتھ رہیں گا. پھر ساری دنیا جو ہے اس کی غیبت کر رہی ہے. سب کے اچھے کام اس کے اکاؤنٹ میں، اس کی ساری برائیاں آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں ہو جانا چاہیے. پہلے غیبت سمجھیے کیا ہے، غیبت کا لفظ کن حروف سے مل کے بنا ہے. بہرحال اللہ سے التجا ہے کہ ہمارے ذہن کھلے. ہمارا کام ہے کھولنا.